الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کے نظام کو بنایا، زمانے کو بنایا، وقت کو بنایا، تو اس کے مہینے متعین کیے. یعنی یہ 365 دن میں سورج گھوم کر کے زمانہ وہیں کا وہیں اسی موسم میں آ جاتا ہے. سردی، گرمی، برسات، اس وقت کو 12 مہینوں پر تقسیم کر دیا گیا، اور یہ تقسیم اللہ نے کی. اسی وقت سے یہ نظام چلا آ رہا ہے. پھر انبیاء کرام کی شریعت میں آسمانی نظام میں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا. جس طریقے سے رمضان کے روزے پچھلے انبیاء کرام کے یہاں بھی تھے، تفصیلات کا فرق ہے، ایسے ہی 12 مہینے پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے مسلسل. حج کا مہینہ گزرا، کل چاند ہو گیا، آج سے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. یہ تیسرا مہینہ ہے محرم. اس سے پہلے ذی الحجہ، اس سے پہلے ذی قعدہ، یعنی عید کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذی قعدہ ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم تھے. محرم کا مہینہ شروع سے محترم تھا، پھر اس کے شروع کے 10 دن اور محترم تھے، پھر 10ویں تاریخ مزید محترم ہے. محرم کی 10 تاریخ میں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے. کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا ثبوت پختہ ذرائع سے، پختہ دلائل سے ہے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق انسانیت کی تاریخ سے ہے. تو تاریخی واقعہ ہے، صحیح ہو یا غلط ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس کی بنیاد پر 10 محرم الحرام کا محترم ہونا بالکل قطعی طور پر ثابت ہے. سب سے مضبوط چیز 10 محرم الحرام کے محترم ہونے کی دلیل کے طور پر سب سے مضبوط چیز ہے قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ. کس واقعے کا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون مظالم ڈھاتا تھا، بڑے سخت قسم کے مظالم ڈھاتا تھا. ان ظلموں میں سے ایک بڑا ظلم تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرا دینا، بچیوں کو زندہ رہنے دینا. جس قوم میں مرد ختم ہو جائیں، خالی عورتیں بچیں، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اور طرح طرح سے مظالم وہ ڈھاتا تھا. خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی پوری قوم کو لے کر راتوں رات تم مصر سے نکل جاؤ. دیکھو موسیٰ، پیچھا تو کیا جائے گا لیکن پیچھا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، تم پریشان مت ہونا. سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. نکل گئے موسیٰ علیہ السلام. جانا تھا کہیں اور، رات کی تاریکی بھٹک کر پہنچ گئے کہیں اور. جانا تھا خشکی راستے سے باہر، لیکن اس وقت روڈ راستے تھی نہیں.
لائٹیں تھی نہیں، تو بھٹک کر کہاں پہنچ گئے؟ دریائے کلزم کے سامنے۔ اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے۔ ہوا کیا؟ یہ بنی اسرائیل کے گھر کی عورتیں، قبطی خاندان، جس خاندان کا خود فرعون تھا، وہ قبطی برادری تھی۔ قبطی خاندان کے گھر کی عورتیں جو تھیں وہ مالکن تھیں، زمیندار لوگ تھے، ان کے یہاں بنی اسرائیل کی عورتیں کام کرتی تھیں، کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا۔ اور یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، آگے کام آئے گی۔ جو قومیں پچھڑی ہوئی ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، وہ جہاں کام کرنے عورتیں جاتی ہیں تو ضرورت پڑنے پر کوئی سامان مانگ لاتی ہے۔ اب تو اس کا رواج کم ہوا، ورنہ پہلے دیہاتوں میں تخت ہے، چوکی ہے، پلنگ ہے، پانی کے برتن ہیں، کھانے پکانے کے برتن ہیں، لوگ مانگ لایا کرتے تھے۔ یہاں سے مانگ کے وہاں لے گئے، وہاں سے مانگ کے وہاں لے گئے، وقت پورا ہوا پلٹا دیا۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس قبطی برادری کی عورتوں کے زیور بھی تھے، مانگ کے لائی ہوں گے، پہن لیں گے، شادی بیاہ کر لیں گے، پلٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پوری قوم راتوں رات خاموشی کے ساتھ نکل جائے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ بنی اسرائیل قوم وہ قوم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات پوری کہیں نہیں مانی۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں مانا، اس بات کو 100% پوری قوم نے مانا۔ خاموشی کے ساتھ پوری قوم راتوں رات مصر سے نکل گئی۔ اب صبح ہوئی تو کام والی نہیں آئی، جھاڑو پوچھا والی نہیں آئی، بچوں کو نہلانے والی نہیں آئی، پانی بھرنے والی نہیں آئی۔ سامنے والے کے پوچھو اس کے ہاں آئی؟ ارے بہن کام والی، بولے نہیں آپ کے ہاں نہیں۔ آپ ارے ذرا دیکھو کیا ہوا؟ اب جا کر دیکھا تو سارے مکانات خالی بنی اسرائیل کے۔ ارے یہ پوری قوم گئی کہاں؟ فرعون کو اطلاع کی گئی۔ فرعون پورے لاہ و لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ باہر نکلا اپنی فوج کو لے کر۔ ان کے جو جانوروں کے قدموں کے اشارات ہوتے ہیں یا اندازے ہوتے ہیں، کھیت باڑی کرنے والے لوگ، ہاں بھائی لشکر یہاں سے گیا، یہاں سے گیا۔ کہاں بیچارے بنی اسرائیل پیدل جا رہے تھے، سامنے دریا کی رکاوٹ تھی، کہاں پیچھے سے فرعون کا لشکر، گھوڑ سوار لشکر۔ اس لشکر نے ان کو آ کر پا لیا، اور اتنا فاصلہ بچا کہ بس اب 1-2 منٹ کے بعد یہ حملہ کر دیں گے، اگر نہ رکے تو بس اب حملہ ہی کرنا ہے۔ بالکل قریب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ موسیٰ پکڑے نہیں جاؤ گے، فکر مت کرنا۔ ان کو یقین ہے اللہ کے وعدے پر، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ فرعون کا لشکر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، قریب آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ اب تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ارے لوگوں نے کہا کیا موسیٰ؟ سامنے دریا، پیچھے فرعون کی فوج، اب بچا کیا ہے؟ اتنے میں خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پہ لاٹھی مارو۔ دریائے کلزم پر لاٹھی ماری گئی، پانی جم کر کھڑا ہو گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پہاڑوں کے مانند تودے بن کر پانی جم کر کھڑا ہو گیا، زمین کھل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر دریا کے اندر اتر گئے پار ہونے کے لیے۔ فرعون نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ دریا کے راستے میں نے کھلوائے۔ کیوں؟ دنیا کہتی بیچارے نہتے تھے، بے سہارا تھے، فرعون نے نہتوں کو مارا، تو میں نے دریا سے کہہ دیا ہے راستے کھول دے، ان کو بھاگنے دے،
ہم دوڑا کے ماریں گے۔ جس طرح جو بڑے اسپٹ شکاری ہوتے ہیں وہ شکار کے بیٹھے ہونے میں نہیں مارتے، سو رہا ہے نہیں مارتے، کیا بزدلی ہے، اس کو پہلے بتکاؤ، اڑنے دو، پھر ماریں گے۔ تو فرعون نے کہا دریا سے میں نے کہہ دیا راستہ دے دے، ان کو بھاگنے دے، ہم دوڑا کے ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے آگے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ایک فرد دریا سے پار نکل گیا، اور فرعون کی فوج کا ایک ایک فرد دریا کے اندر آ گیا بشمول فرعون کے۔ تو خداوند قدوس نے پانی سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا۔ اب جو پانی جم کر پہاڑ کی طرح ٹائٹ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا وہ ڈھیلا ہو کر ان کے اوپر گرا، تو یہ اندر باہر ہونے لگے، ڈوبنے لگے۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب تو موت ہی ہے تو اس نے کیا کہا، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا سورہ یونس کے اندر 11ویں پارے میں، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب موجوں نے اس کو گھیر لیا اور پانی پیٹ میں جانے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اقرار کرتا ہوں خدا کے ماں سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب کہاں گیا تیرا نعرہ کہ میں بڑا خدا ہوں؟ ہوش ٹھکانے آ گئے، موت دکھ گئی نا۔ اور فرعون کہہ رہا ہے میں بھی اللہ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، جس خدا کا کلمہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے میں بھی اسی کلمہ پڑھتا ہوں۔ جواب دیا گیا فرعون، موت یا علامات موت نظر آنے کے بعد کلمہ معتبر نہیں، یہ اصول ہے۔ جب موت کی نشانیاں نظر آ جائیں اب کلمہ معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس کے بعد جب فرعون جیسا جھک گیا تو عام آدمی کا کیا؟ موت دکھ جانے کے بعد اب تو دنیا ایک طرف تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہے، اب تو کوئی شبہ رہا ہی نہیں خدا کی خدائی میں، آخرت کے معاملات میں۔ اور ایمان کون سا معتبر ہے؟ بن دیکھے مانو، الذین یؤمنون بالغیب، آخرت دیکھی نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، جنت جہنم دیکھا نہیں، میدان محشر دیکھا نہیں، پل صراط دیکھا نہیں۔ خدا نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ بعض اکابر صحابہ کہتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہم کو آج بھی اتنا ہی یقین ہے۔ فرعون کو جواب دیا گیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں۔ جب تک بغاوت کی طاقت تھی اس وقت کلمہ پڑھا ہوتا، اب تو مجبوری کا سودا ہے، اب کلمہ معتبر نہیں۔ لیکن فرعون چل تو نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنا تو چاہا، ہم اتنا کریں گے کہ تیری لاش سڑے گلے گی نہیں، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے قیامت تک۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیری باڈی کو باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد کی انسانیت دیکھے یہی حضرت تھے دعوی خداوندی کرنے والے۔ فرعون کی ناک کو مچھلیوں نے تھوڑا کھا لیا ہے، باقی باڈی ہے، پڑا ہوا ہے لڑکی اوپر، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، بغیر ممی لگائے، بغیر پاؤڈر اور مسالہ لگائے، بغیر ممی کیے ہوئے مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی اس میں حرکت بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی کراہ رہا ہو۔ اس کی تفصیل الگ ہے کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ جب فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات مل گئی ظالم فرعون سے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ قرآن خداوند قدوس نے سورہ بقرہ کے اندر اور بھی کئی مقامات پر پہلے پارے میں ایک پاؤ کے بعد دوسری تیسری آیت ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم کو ہم نے نجات دی فرعون اور اس کی ظالم قوم سے، جو تم کو بدترین عذاب چکھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بڑا سخت امتحان تھا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟
یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پچھلے واقعات تاریخی واقعات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پہ آ کے ٹکی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے 10 محرم الحرام تھا۔ تاریخی واقعات ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس سے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن 10 محرم الحرام کی یہ فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں یہ دن بڑا عظیم دن ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہم پر نازل ہوئی تھی، فرعون جیسے ظالم و جابر سے ہماری قوم کو نجات ملی تھی، ہم بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ، تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شامل ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ بھی پیغمبر میں بھی پیغمبر، آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اور پھر آخری ایام میں فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن آگے یا پیچھے ملا لیا جائے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک دن آگے یا پیچھے ملا لیں گے، 9 10 یا 10 11 آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ محرم کی فضیلت کی بنیاد یہ۔ اب پھر لوٹئے ماہ محرم کی فضیلت، جو 4 مہینے محترم ہیں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے 4 مہینے محترم چلے آ رہے ہیں۔ ماہ محرم اسی دن سے محترم چلا آ رہا ہے۔ محرم 2 معنی میں آتا ہے، حرام 2 معنوں میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے ناجائز کے معنی میں اور ایک ہوتا ہے محترم کے معنی میں۔ جیسے مسجد حرام مکہ المکرمہ کی، نعوذ باللہ وہ حرام ہے کیا؟ نہیں، محترم ہے۔ میری والدہ مجھ پر حرام ہے، محترم ہے۔ تو محرم کے معنی محترم کے ہیں، حرام کے معنی محترم کے ہیں۔ یہ مہینہ انسانیت میں روز اول سے محترم تھا، اور پھر 10 محرم الحرام کو یہ واقعات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ فضیلت۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ کچھ دنوں کے لیے فرض کر دیا گیا تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں سہولتیں تھیں، روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو، حتیٰ کہ یہ گنجائش تو رمضان میں بھی تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شروع میں گنجائش تھی، چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو، بعد میں پھر آہستہ آہستہ کمپلسری کر دیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صحت کی حالت میں رمضان ملے گا، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو اور مشقت کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر لو۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، محرم کے محترم ہونے کا سلسلہ، 10 تاریخ کے محترم ہونے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی اسی تاریخ میں ہوگی۔ ان کی شہادت کی بنیاد پر 10 تاریخ محترم ہے ایسا نہیں ہے، 10 تاریخ پہلے سے محترم ہے، عاشورہ کا دن پہلے سے محترم ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن شہادت بھی واقع ہو گئی۔ ایک تو وضاحت مجھے آپ کے سامنے یہ کرنی ہے، دوسری وضاحت یہ عشرہ شروع ہوتا ہے محبت اہل بیت، شہادت کے فضائل، ہر طرف جلسہ شہداء اسلام، جلسہ شہداء اسلام، ہورڈنگ، بینر، پوسٹر چالو ہو گئے۔ میں نے ان کرم فرماؤں سے کہا کہ اسلام کے دامن میں ایک ہی شہادت ہے، شہداء اسلام نا بھائی، تو اسلام کے دامن میں ایک ہی شہادت ہے، اوپر کچھ نہیں ہے۔
واقعہ کربلا سے پہلے اوپر کچھ نہیں ہے، پیچھے لوٹو اور سارے شہیدوں کو یاد کرو۔ مکۃ المکرمہ کا دور ہے، غریب صحابہ ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے بعض غلام ہیں، بعض غریب مزدور ہیں، اور مکے کے مخالفین اسلام، دشمنان اسلام جو چودھری ہے، ذمہ دار ہے، وہ ان کو باندھ باندھ کے مارتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ایک غریب خاندان تھا عمار ابن یاسر کا، یاسر باپ ہیں، عمار بیٹے ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ حضرت عمار کی والدہ محترمہ، حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ بی بی سمیہ، ابو جہل نے باندھا اور کہا نعوذ باللہ محمد کا انکار کرو، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پہلے شرمگاہ پر برچھا مارا، دونوں پیروں پر رسی باندھی، شرمگاہ پر برچھا مارا اور 2 اونٹوں میں رسی باندھ کر 2 سمتیں میں ان کو دوڑا دیا، لاش پھٹ گئی۔ اسلام کی تاریخ میں مکۃ المکرمہ کی یہ پہلی شہادت ہے جو اسلام کے نام پر واقع ہوئی ہے، یہ پہلا خون ہے اس خاتون جنت کا جو اسلام کے نام پر شہید کی گئی ہے۔ تذکرہ کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہے، شہدائے اسلام کے جلسے کر رہے ہیں نا۔ آگے آئیے، مدینہ منورہ آنے کے بعد جنگ بدر وہ مقدس جنگ ہے جس میں خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ جن صحابہ کرام کو بدر میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، صحابہ ان کا احترام کرتے تھے، محدثین ان کا الگ سے احترام کرتے ہیں، شرکائے بدر کی الگ ہی فضیلت ہے، اس جنگ کی الگ فضیلت ہے۔ اس جنگ کا پہلا شہید حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آدھا خاندان مکے میں ہے، عتبہ اور شیبہ وغیرہ، اور یہ بھتیجے ہیں حضرت عبیدہ۔ لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیجئے، جنگ بدر کیوں واقع ہوئی تھی تاکہ اگلی باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئیں۔ جب مسلمان مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ آ گئے تو مکے والوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ کہیں جا کر سکون سے رہے، چھیڑ چھاڑ کرنا، مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنا، ایک بار چلو جو بھاگ کر آئے مکے سے ان سے بھی نمٹ لیں گے اور جنہوں نے پناہ دی ہے ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک فنڈ جمع کیا، عورتوں نے اپنے زیور نکال کے دے دیے، ایک رقم جمع ہوئی، مکے سے سامان خرید کر جا کر شام میں بیچا جائے گا، وہاں سے سامان خرید کر لا کر مکے میں بیچا جائے گا، اور جتنا نفع ہوگا وہ تقسیم نہیں ہوگا، سب کے نئے ہتھیار خرید کر ایک مرتبہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ یہ پلاننگ تھی۔ تقریباً 200 افراد پر مشتمل یہ کارواں چلا مکے سے۔ اچھا، جب آپ مکے سے شام جائیں تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ میل 2 میل 4 میل ہٹ جائیں الگ بات ہے، لیکن روٹ وہی ہے۔ جب یہ مکے والوں کا قافلہ شام جانے کے لیے مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہ لوگ اس مقصد سے، یعنی دشمن دھار لگا رہا ہے، تلوار پر دھار لگا، آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ ہی گردن کٹے گی تو آپ انتظار کریں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ تلوار توڑ دیں گے آپ کہ مجھ پر کم بخت حملہ کرے گا۔ یہ اسی مقصد سے جا رہے ہیں کہ ہتھیار خریدنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانے والے قافلے کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ نکل گیا۔ جب وہ قافلہ شام سے لوٹ کر آ رہا تھا اور مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ اب وہ کارواں پھر گزر رہا ہے، تو جو افراد آپ کے پاس تھے ان کو لے کر آپ فوراً نکل گئے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے۔ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ایسا نہیں ہے، اور تھے، سب کو اطلاع ہی نہیں تھی۔ جو 313 آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ابو جہل کے لشکر کے، تو مدینے میں صحابہ اس وقت 313 تھے نہیں، زیادہ تھے، بس عجلت میں نکلنا تھا۔ ادھر ان لوگوں کو بھنک لگ گئی،
کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے راستہ چینج کر دیا اور باہر نکل گئے اور ایک بندے کو دوڑایا مکے کہ اپنے قافلے کی فکر کرو، ہم لوٹے گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے مکے پہنچا اور جا کر کے اعلان کیا، مکے والوں تمہارے قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روک دیا ہے اس کا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر تنتراتے ہوئے آیا وہاں سے۔ یہ قافلہ صحیح سلامت مکے کے روٹ پر جا رہا ہے، ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، راستے میں ملاقات ہوئی۔ تو اس قافلے نے کہا ہم پر حملہ نہیں ہوا، ابھی چلو پلاننگ کر کے دوبارہ آئیں گے۔ ابو جہل نے کہا نہ، ان کی اوقات، ننگے بھکے لوگ، ہمت کیسے ہوئی ہمارے کارواں کو روکنے کی؟ جنگ تو ابھی ہوگی۔ تو جو لوگ کارواں میں تھے وہ تو مکے گئے اور ابو جہل کا لشکر ادھر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کارواں کو روکنے کے لیے، 313 لوگ بہت تھے، اور مقابلہ کس سے ہو گیا؟ ابو جہل کے لشکر سے، جو 1000 افراد پر مشتمل ہے اور مسلح ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بہرحال مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جنگ ہونی ہے۔ آمنے سامنے لشکر کھڑے کیے گئے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، چند تلواریں ہیں، کچھ نیزے ہیں، باقی خالی ہاتھ ہیں۔ مسلمان پیڑوں کی ٹہنیاں لے کر ہاتھ میں کھڑے ہیں، پتھر لے کر کھڑے ہیں، اور سامنے 1000 کا مسلح لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی۔ صبح جنگ ہونی ہے، رات میں ترتیب بن رہی ہے۔ ایک کنارے میں ایک جھوپڑی بنوائی، اس جھوپڑی کے اندر گئے، اللہ کے حضور رو کر دعا کرنی شروع کی۔ ساتھ میں کون ہے؟ اس جھوپڑی میں، عریش میں، غزوہ بدر کی اس رات میں ساتھ میں کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ مکے سے نکلتے وقت غار ثور میں ساتھ میں کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کرنی شروع کی، اب دعا کرتے 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 یہ الفاظ زبان پر آئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد۔ پروردگار 13 سال مکہ المکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے کوششوں کے بعد کچھ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں ہم کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے۔ آج اگر میرے ساتھی مارے گئے تو میں دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ خدا بندہ، نہ دنیا میں کوئی تیری سنے گا نہ کوئی میری سنے گا۔ عام آدمی یہ بات کہہ دے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، لیکن پیغمبر علیہ السلام محبوب خدا ہے، ناس کے عالم میں فرما رہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد۔ اور اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، کندھے کی چادر گر گئی۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ادھر خداوند قدوس نے بشارت دی، آپ جائیے جنگ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام۔ آپ جائیے جنگ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل ہوئی۔ لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے زمانے کی جنگیں کیسی ہوتی تھی اس کو ذرا آپ سمجھ لیں، پھر آج کے بہادروں کی جنگیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ کوئی اندر گھسا ہے، کوئی لاپتہ ہے، کوئی 100 فٹ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، جنگ وہاں سے لڑا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ سامنے کے لشکر سے اگر کوئی بہادر نکل کے آواز دیتا تھا فلانے کو بھیجو، تو اس کو نکلنا ہوتا تھا۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ لشکر دونوں کھڑے ہیں، دونوں فوجوں کے سپہ سالار آمنے سامنے جنگ کر رہے ہیں، جو مارا گیا اس کی فوج بھاگ لی۔ مکے والوں کی طرف سے 3 افراد نکل کر باہر آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ انہوں نے آ کر تلواریں لہرائی اور آواز دی، حل من مبارس، ہے کوئی ہمارا مد مقابل؟ ادھر سے 3 انصار صحابہ نکلے، قریب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ پہچاننے میں نہیں آ رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا رہتم من الانصار، ہم انصار قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا ارے بھائی تم سے کچھ کام نہیں ہے، ہم چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے ہیں، جا کر نعوذ باللہ محمد سے کہہ دینا قریش کے لوگوں کو بھیجو، ہمارے برابر کے لوگوں کو، اور وہاں سے آواز دی یا محمد اخرج اکفانا، اے محمد تم نے مدینے کے چرواہوں کو بھیج دیا ہمارے مقابلے کے لیے، ہمارے برابر کے قریش کے لوگوں کو بھیجو۔ کیا چیلنج ہے، یا محمد اخرج اکفانا، ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جائیے، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ عبیدہ اسی خاندان کے تھے، عتبہ اور شیبہ کے بھتیجے تھے۔ نکلے تینوں مجاہدین، آمنا سامنا ہوا، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ختم کیا، حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ختم کیا، حضرت عبیدہ کھڑے تھے اور ولید کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں مارے گئے، اس لیے کہ جنگ شروع یوں ہوتی تھی، آپ کا کیا نام ہے، حال چال خیریت سے ہیں، تانے بازیاں شروع ہوتی تھی تب مقابلہ ہوتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عتبہ نے حمزہ سے کہا تھا ہاں حمزہ اچھا ہوا تم میرے سامنے آئے، مجھ کو بھی تمہیں مارنے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ تم میرے برابر کے آدمی ہو تو ہمارے خاندان کے، لیکن بددین ہو گئے ہو، غدار ہو گئے ہو۔ یہ عتبہ نے آپ کو تانا دیا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا عتبہ یہ میدان جنگ ہے، چوڑی پہن کر نہیں آئے ہیں، کوئی جوہر تو دکھا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کیا۔ جو حضرات لاٹھی کے کھیل سے واقف ہیں، لاٹھی کے پیترے اور تلوار کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک انداز ہوتا ہے یوں مارنے کا، ایک انداز ہوتا ہے یوں روکنے کا، یہ اسپٹ آدمی کا کام نہیں ہے۔ دشمن کے وار کو بازو میں لیتے ہیں، لاٹھی ہو یا تلوار ہو، جب اس کو آپ نے بازو میں لیا تو سیدھا گرا۔ اب جب تک دشمن سنبھلے گا، آپ ایکشن میں آپ نے پلٹ کر وار کیا، اس کا کام تمام۔ عتبہ نے حمزہ پر وار کیا، آپ نے اس کو بغل میں لیا، سائیڈ میں گرایا، اور جب پلٹ کر تلوار سے وار کیا تو عتبہ نے ڈھال کے آڑ میں آنا چاہا، لیکن وار اتنا سخت تھا، ڈھال بھی کٹی اور سر سے لے کر کمر تک دو ٹکڑے ہو گئے عتبہ کے۔ بہت مشہور واقعات ہے شاہنامہ اسلام کے اندر، حفیظ جالندری نے پوری تفصیل نقل کی ہے اس کی، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو جہنم رسید کیا، حضرت علی نے عبیدہ کو، شیبہ کو جہنم رسید کیا۔ ایک بچا ادھر کا آدمی ولید اور ایک بچے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولید نے بلا کسی اطلاع کے اچانک حضرت عبیدہ کے پیر پر تلوار سے وار کر دیا اور ٹانگیں کٹ گئیں تلوار سے۔ حضرت حمزہ اور علی نے آگے بڑھ کر اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، حضرت عبیدہ کو کندھے میں لاد کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رال پر حضرت عبیدہ کا سر رکھا ہوا ہے، پیروں سے گودا بہ رہا ہے۔ حضرت عبیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری اگلی منزل؟ فرمایا جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی۔ جنگ بدر کا پہلا شہید اس شان کے ساتھ جان نکل رہی ہے کہ پیغمبر کی ران پر سر رکھا ہوا ہے اور پیغمبر علیہ السلام جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس شہید کو یاد کرنے کسی کو توفیق نہیں ہے۔ جلسہ شہداء اسلام والوں، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والوں کی صفے کاٹ کے رکھ دی۔ آسمان سے فرشتے اترے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگے۔ جو لوگ بھاگ کر مکے پہنچے انہوں نے بتلایا فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 1000 کا لشکر تھا، وہ ننگے بھوکے لوگ تھے۔ دوسرا آ کے بتلا رہا ہے فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ تیسرا آ کر بتلا رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ تمہاری بہادری کہاں چلی گئی تھی؟ تو بتلایا فضا میں تلوار گھومتی تھی، چلانے والا نظر نہیں آتا تھا، اور جس کو لگتی تھی گردن میں یا بازو میں بدن سے دھواں نکلتا تھا۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم کو یقین ہو گیا
کوئی روحانی طاقت لڑ رہی ہے، کوئی آسمانی طاقت لڑ رہی ہے، تو ہمارے لیے سوائے بھاگنے کا اور کوئی راستہ تھا؟ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے، بعض صحابہ کرام نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے، سفید عمامہ باندھے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، تلواریں چل رہی ہیں، اور مکے والوں کی، قریش سے آئے ہوئے لوگوں کی، دشمنان اسلامی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ ابو جہل بھی مارا گیا۔ جب مکے والے بھاگ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے، جا کر دیکھا اور پوچھا انت ابا جہل؟ اس نے کہا نعم۔ تو ابو جہل نے پوچھا بیٹے جنگ کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تم کو کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو لگتا ہے کہ میری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی، تب تو مجھ کو چھوڑ گئے، ورنہ اٹھا کے لے گئے ہوتے کم سے کم۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہارا سر قلم کرنا ہے۔ تفصیلات بہت ہیں۔ اس نے کہا ذرا نیچے سے قلم کرنا، تاکہ جب سروں کے درمیان رکھا جائے تو بلند سر نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرعون ھذی الامہ کا لقب دیا۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے سال ڈیڑھ سال کے بعد پھر مکے والے جمع ہوئے اور مدینے کا پھر گھیراؤ کیا۔ جنگ احد واقع ہوئی۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی تھی، دشمن کو سامنے لیا تھا، احد پہاڑ کو پشت پہ لیا تھا، اور 50 صحابہ کرام کو وہاں پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، ادھر سے کوئی آنے نہ پائے، اور جب تک میں نہ کہوں اترنا مت۔ جنگ شروع ہوئی، پھر صحابہ نے جوہر دکھائے، مکے والے پھر مارے گئے، پھر بھاگے، مال غنیمت جمع ہونے لگا، مکے والے بھاگ رہے تھے۔ تو اوپر جو پہاڑی پر صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، چلے ہم بھی مال غنیمت جمع کریں، خدمت کریں۔ لیکن امیر صاحب ساتھی نے کہا کہ نہ، جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں آئے گا ہم اتریں گے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہے؟ یہ 40 اتر آئے، 10 وہیں رکے رہے۔ بس پہاڑی کو خالی دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور مکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ایک ٹولی کو لے کر گھوم کر جا کر احد پہاڑی کو کراس کر کے ان 10 لوگوں کو شہید کیا، اور پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت جو افراتفری مچی اور بھگدڑ مچی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور کسی مردود نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اور ہوا ایسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، کچھ دیر کے لیے روپوش ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے، اب کیا بچا؟ بس صحابہ خاموش بیٹھ گئے، یا اللہ اب کیا کرنا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے سے باہر آئے، دشمنوں نے آپ پر یلغار کی، پتھر پھینک کر مارا، آپ کا ہونٹ پھٹا، دانت شہید ہوئے، آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا، آپ کی خبت کی کڑی ٹوٹ کر آپ کے رخسار میں داخل ہو گئی۔ یہ سارے واقعات ہوئے، اور اسی بیچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ اتنی بات بتلا کر آج کی بات مکمل کروں گا، تاکہ میرے ایمانی بھائیوں اسلام کی بنیادیں سمجھو۔ اسلام کربلا سے شروع نہیں ہوا ہے، اور کربلا پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ فرمان خدا اور فرمان رسول اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ، پیغمبر کی 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 3 داماد، 4 خلفاء، 10 مبشرہ، ان سے محبت کا نام دین ہے۔ ایک فرد کو لے کر تمام شہادتوں پر پانی پھیر دینا۔ حضرت حمزہ نے کس شان کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، وہ واقعہ سن لیجئے، بات مکمل کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس عبادت میں مصروف ہے۔ ابو جہل اوباش بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، تانے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، پتھر پھینک کے مارا، آپ کے سر پہ لگا، خون بہہ کر بدن پہ گرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر آ گئے۔ حضرت حمزہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے، کمان ہاتھ میں تھی،
باندی نے بتلایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے، سر میں چوٹ لگی، وہ زخمی ہو گیا۔ اچھا۔ حضرت حمزہ آئے، خانہ کعبہ کے سامنے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اوباش لڑکوں کو لے کر قریب گئے اور جا کر اسی تلوار اور کمان کی لکڑی سے ابو جہل کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور کہا تو نے میرے بھتیجے کو کیا لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار آئندہ بدتمیزی نہیں مت کرنا ایسی۔ جو وہاں اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو جہل حمزہ تنہا ہے، ہم لوگ 10-20 لوگ ہیں، تم کو مار کر کے تم کچھ بولے نہیں؟ ارے تم کھڑے ہوتے تو ہم تو حمزہ کا کام تمام کر دیتے۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ بچوں، یہ بھتیجے کی محبت بھی اس وقت مغلوب ہے، اگر میں نے مقابلہ کیا ہوتا تو کہیں حمزہ اسلام نہ قبول کر لے، کام بڑھ جائے گا، میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے، کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا چچا خوشی اس وقت ہوتی آپ اسلام قبول کر لیتے، خوشی اس وقت ہوتی آپ اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھ کو تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اس کے بعد واقعہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ اسی لیے حضرت عمر جب گئے ہیں دروازے کو دستک دی ہے اور لوگوں نے جھانک کر دیکھا ہے، یا اللہ ننگی تلوار عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، دروازہ کھلوا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے بولے شرافت سے آتا ہے تو آنے دوں گا، ورنہ اس کی تلوار سے گردن اس کی اتار دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس لیے کہ آپ نے رات میں رو رو کر دعا کی تھی، پروردگار مسلمان بہت کمزور ہے، 2 سرکشوں میں سے ایک کو اسلام کے لیے قبول کر لے، یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو، اور یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے، عمر اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، آپ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کانپ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے جا رہے ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، تلوار نیچے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمر کب تک ستاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اطاعت قبول کرنے حاضر ہوا۔ اس واقعے میں جو بہادر کہہ رہا ہے شرافت سے آتے ہیں تو آنے دوں گا، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی ہی گردن اتار دوں گا، وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کے دوست شریک بھائی بھی ہیں، چاچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جب ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بے قرار، یا اللہ چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دین کی خاطر، اور آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ سید الشہداء کے معنی تمام شہیدوں کے سردار، اور نواسوں کو لقب دیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار۔ تو نوجوان شہیدوں کا سردار ٹولی کا سردار ہوا، اور تمام شہیدوں کا سردار بڑا کون ہوا؟ شہید اعظم کون ہوا؟ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سگے چچا ہیں، اہل بیت نہیں ہے۔ ایک لمبی داستان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی عظمت پہلے چلی آ رہی ہے، 10 تاریخ کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی آ رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 تاریخ کو ہو گئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو 10 تاریخ اور اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے، سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے کچھ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں کھانے پینے میں وسعت کرنی چاہیے۔ وسعت کا مقصد یہ ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی شامل کرو۔ یہ ہے ماہ محرم، اور یہ ہے اس کی 10 تاریخ کی اسلامی اور شرعی حیثیت۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں 2-3 ملاقاتوں میں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔